السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، قرآن پاک سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی میں وہ دعائیں پڑھا دوں جو میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ قرآن پاک سیکھنے سے پہلے وہ دعائیں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو سکھائی ہیں۔ چلیں میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ تو تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ باوضو ہو کے پڑھا کریں، سنا کریں، تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ سیکھنا نہیں بھی چاہتے، سیکھ چکے ہیں، تو اگر آپ سنیں گے تو قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے کہ سننے والوں کو بھی برابر کا ہی ثواب ملتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، سننے والے کو اتنا ملتا ہے اور دیکھنے والے کو بھی ہی ثواب ملتا ہے۔ تو ایک حرف کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، اس کو ایک حرف نہیں ہم کہیں گے، اس کو ہم 3 حرف کہیں گے، الف لام اور میم۔ مطلب الف کے بدلے 10 نیکیاں مل گئیں، لام کے بدلے پھر 10 نیکیاں مل گئیں، میم کے بدلے پھر 10 نیکیاں مل گئیں۔ تو کیا ہی خوب بات ہے کہ ہم دیکھیں گے پھر بھی ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، اگر ہم پڑھیں گے پھر بھی 10 نیکیاں ملیں گی، اگر ہم صرف سنیں گے تو پھر بھی 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو میری تمام ماں بہنیں، سننے والے، ایک بات قابل غور ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھ تو لیتے ہیں، چلو اب تو جدید دور ہے، پہلے جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ان پہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے حروف ٹھیک کریں، کیونکہ قرآن پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر ہمارے حروف ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں کو 2-3 مثالیں دیتی ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم حرف کی ادائیگی میں کیا غلطیاں کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سا ہے، سا اور سین، ان دونوں میں بہت مشکل سے فرق ہوتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں بے دھیانی میں ہم سا کی جگہ سین کو ہی پڑھ دیتے ہیں تو مطلب بدل جاتا ہے۔ مطلب سا کی جگہ اگر ہم الف اور سا اور میم بنائیں، یہ بنتا ہے اسم، اسم، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اس حرف کا معنی کیا ہے؟ گناہ۔ اگر ہم الف اور سین اور میم کو ملائیں تو اس کا معنی ہے نام، عربی میں اسم نام کو کہتے ہیں۔ عربی میں اسم مطلب سا سے ہو تو اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہے گناہ۔ اگر اسم سین سے ہو تو اس کا مطلب ہے نام۔ تو ان دونوں کو اگر ہم نہیں توجہ سے پڑھیں گے تو ہمارا پڑھنے میں معنی ہی بدل جائے گا۔ ایک مثال اور سن لیجئے، مطلب قاف اور کاف، ایک قاف موٹا 2 نقطوں والا آتا ہے اور ایک کاف باریک ہوتا ہے جس کو ڈنڈے والا کاف کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ قاف قلب، قلب، قاف لام اور با، یہ قلب، یہ دل کو کہتے ہیں، عربی میں قلب دل کو کہتے ہیں، لیکن کاف لام اور با یہ کتے کو کہتے ہیں عربی میں کلب کا مطلب ہے کتا، قلب موٹا قاف اس کا مطلب ہے دل۔ تو میری پیاری بہنوں یہ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہم اگر حروفوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ صرف میں نے 2 مثالیں بیان کی ہیں، تو ہم کتنے حروف ہیں جو ہم لوگ توجہ سے بے دھیانی سے پڑھ لیتے ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں۔ اب تو جدید دور ہے، ہم گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں، کوشش کریں
انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا۔ تو آج کا ہم سبق دہرا لیتے ہیں، جو کل پڑھا تھا اس کے ساتھ آگے سے پھر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را موٹا کر کے را زا سین۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آج نیو سبق پڑھتے ہیں۔ شین 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 صاد صاد، کئی اس کو پڑھ لیتے ہیں سکاد سکاد، بالکل نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، صرف منہ کو گول کرنا ہے، جہاں جہاں گرین نشان لگے ہوئے ہیں یہ سب حروف موٹے ہوں گے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ حروف کو منہ کو گول کر کے پڑھنا ہے۔ صاد صاد، آگے زاد 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 زاد، منہ کو گول کرنا ہے۔ اس کو دعاد، عربی میں سعودی عربیہ میں اس کو دعاد پڑھتے ہیں، لیکن عجم میں ہم لوگ عربی نہیں، ہم لوگ اجمی ہیں، ہم لوگ اس کو پڑھیں گے زاد زاد۔ آگے تو، جیسے ہم نے تا پڑھا تھا ویسے ہی تو کو پڑھنا، لیکن تا کو ہم نے منہ نہیں گول کیا تھا، تو پہ ہم منہ گول کریں گے۔ تو تو صاد زاد تو تو، آگے زو، جیسے ہم نے زال پڑھا تھا بالکل نرمی سے، سا زال، آگے زو، صرف اس پہ منہ گول کرنا ہے، زو زو زو، بس منہ کی شیپ چینج کرنی ہے، حرف بالکل ویسا ہی رہے گا۔ یہ پڑھتے وقت قرآن پاک میں بھی ان حرفوں کا دھیان رکھا جائے گا۔ زو، آگے عین، عین میں پھر 3 حرف آ جاتے ہیں، عین یا اور نون۔ عین، عین اور حمزہ میں فرق کریں گے۔ عین، عین کو ذرا سختی سے حلق کے درمیان سے نکالیں گے۔ عین، زور لگا کے عین عین۔ آگے غین، منہ گول کر کے پڑھیں گے۔ یہ گاف، جیسے ہم نے اردو کے قاعدے میں پڑھا گاف، یہ غین، اس پہ منہ گول ہوگا، غین غین۔ آگے فا فا، اوپر والے ہونٹ کو نیچے والے ہونٹ کے ساتھ سختی سے فا فا۔ آگے قاف، یہ وہی قاف جو میں نے آپ کو مثال میں بتایا تھا، قلب قلب، قاف موٹا ہوگا، قاف قاف۔ آگے باریک کاف پڑھیں گے، کاف کاف۔ اگر ہم قاعدہ توجہ سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، تو پھر ہی ہمارے حروف ٹھیک ہوں گے۔ کاف کاف، لام لام لام۔ آگے میم میم میم۔ آگے نون، اس کو ناک میں آواز نہیں اس کی جانی چاہیے، نون نہیں پڑھیں گے، نون نون۔ آگے واو، بالکل خالی حرف ہے یہ، واو واو، جیسے الف تھا ویسے واو واو۔ آگے ہاں ہاں، اس کی آواز درمیان سے نکالنی گلے کے زور سے، ایک ہا تھا شروع میں، ہا، یہ ہا ہاں ہاں۔ آگے حمزہ، حمزہ ہا کی ہی آواز نکلے گی، حمزہ، یا یا یا۔ میرے ساتھ پھر سے دہرائیے، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو
ہا حمزہ یا یا۔ آگے ایک صورت کی پھر سے تلاوت کر لیتے ہیں، یہی صورت بار بار دہراؤں گی 8 دن کے لیے تاکہ آپ سب لوگ مشق کریں اور انشاءاللہ حروف آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔